عمران ریاض کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے۔ عمران ریاض کو ہم ڈھونڈنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور جو تشویشناک بات ہے وہ یہ بتائی ہے کہ عمران ریاض کے حوالے سے کچھ نمبرز غیر ملکی استعمال ہوئے ہیں، اور وہ نمبرز ہیں افغانستان کے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب اس پہ وہ کوئی درجن کے قریب 12-14 سماعتیں کر چکے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ بہت بڑا دکھ ہے عمران ریاض کے والدین کے لیے، ان کی بیگم کے لیے، ان کے بچوں کے لیے۔ تو مجھے کئی چیزوں سے عمران ریاض سے اختلاف تھا کہ جو اس کے کئی چیزوں جو اس کے موقف سے، یا اتنے ایکسٹریم موقف سے، یا اتنے انتہا پسند موقف سے، میں اس کو اکثر کہتا تھا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی جی پنجاب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ عمران ریاض کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے۔ عمران ریاض کو ہم ڈھونڈنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور جو تشویشناک بات ہے وہ یہ بتائی ہے کہ عمران ریاض کے حوالے سے کچھ نمبرز غیر ملکی استعمال ہوئے ہیں، اور وہ نمبرز ہیں افغانستان کے۔ مطلب خدا نخواستہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران ریاض ایک آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ عمران ریاض کو اغوا کیا گیا ہے، وہ ان کی موجودگی افغانستان میں ہے، یا جو افغانستان سے جو نمبر آپریٹ ہوئے ہیں غیر ملکی، وہ بھی انٹرسٹڈ تھے عمران ریاض کے حوالے سے، یعنی ان کو اغوا کرنے یا کڈنیپ کرنے کے حوالے سے۔ بہت دل دکھی ہے، تکلیف میں ہے۔ پچھلے 20-21 دن ہو گئے ہیں عمران ریاض اسلام آباد سیالکوٹ ایئرپورٹ سے، ان کو جب وہ عمان جا رہے تھا، یعنی عمان جاتے ہوئے اسے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے پولیس نے پکڑا۔ کوئی وارنٹ نہیں تھے، کوئی ان کا نام ECL میں نہیں تھا، کوئی سٹاپ لسٹ میں بھی نام نہیں تھا، کوئی ان کا نو فلائی لسٹ میں بھی نام نہیں تھا۔ تو اس کے باوجود، اور وارنٹ بھی نہیں تھے، پکڑ کے پھر ان کو تھانے لے گئے سیالکوٹ میں، تھانے میں رکھا، اور اس کے بعد 10-11 بجے کے قریب DC نے ڈیٹینشن آرڈر جاری کر دیے، ان کو جیل بھجوا دیا گیا۔ پھر بقول IG وہاں جیل میں انہوں نے اچھے اخلاق کی یقین دہانی کروائی، تو اسی دن ان کو 9:30 بجے رات کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ DC نے ڈیٹینشن آرڈرز واپس لے لیے، وہ باہر نکلے، باہر کوئی منہ پر کپڑا چڑھائے لوگ کھڑے تھے 2 گاڑیوں میں، وہ ان کو لے کے چلے گئے، اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب اس پہ وہ کوئی درجن کے قریب 12-14 سماعتیں کر چکے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ بہت بڑا دکھ ہے عمران ریاض کے والدین کے لیے، ان کی بیگم کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور ان کے دوستوں کے لیے۔ کوئی شک نہیں، دل دکھی ہے۔ اکثر میں سوچتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ جب عمران ریاض ایکسپریس میں تھا تو اس وقت میری اس سے سلام دعا ہوئی، اچھی سلام دعا ہوئی، کیونکہ میں اس کے پروگرام میں جانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد GNN میں آیا تو دوستی میں بدل گئی ہے سلام دعا۔ پھر اس کے بعد ہم آن آف ملتے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب میری بیگم اللہ کے پاس گئی، اور یہ میری زندگی کا بہت بڑا دکھ تھا، تو عمران ریاض میرے گھر آیا، کافی دیر بیٹھا رہا، اور بچوں سے ملا، اور پھر اس کے بعد مسلسل رابطہ رکھا، اور اس میں ہم اور زیادہ قریب آئے۔ پھر اس کے بعد جب ارشد شریف کینیا میں شہید ہوا، تو ہم نے 2-3 دن وہ اکٹھے گزارے۔ ارشد شریف شہید کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، ان کے جنازے کو، ان کی میت کو ایک ہاسپٹل میں لے گئے، اور مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے ایک پوری رات اور دن ہم ارشد شریف شہید کے گھر رہے، اکٹھے رہے، عمران ریاض اور باقی سارے ہم۔ پھر اس کے بعد ایئرپورٹ پہ بھی اکٹھے گئے، ریسیو کیا، اسپتال میں بھی اکٹھے رہے، پھر اس کے بعد پوسٹ مارٹم میں بھی آیا، پھر اگلے دن جنازہ، تو پھر اس کے بعد بھی مسلسل یعنی رابطے میں رہے۔ تو اچھا انسان تھا، ایموشنل تھا، اس کے کئی چیزوں پہ ہم بڑی بحث ہوتی تھی، بلکہ ایک پلان میں کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک ہم YouTube پروگرام کریں گے، جس پہ
پوائنٹ آف ویو کہ ہم آپس اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے. تو مجھے کئی چیزوں سے عمران ریاض کو سے اختلاف تھا کہ جو اس کے کئی چیزوں جو اس کے موقف سے یا اتنے ایکسٹریم موقف سے یا اتنے انتہا پسند موقف سے، میں اس کو اکثر کہتا تھا کہ بات کنوے کرنی چاہیے. ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بندوق ہے یا ہم وہ کوئی توپ یا ٹینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں بات کرنی چاہیے، اچھے کو اچھا کہنا چاہیے، برے کو برا کہنا چاہیے، مگر ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے. اور بہت ساری چیزوں پہ میں اسے کہتا تھا تم نے ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے، وہ نہیں لینی چاہیے. تو اس پہ ہماری بحث بھی ہوتی تھی. وہ کہتا تھا، میں فار ایگزامپل جیسے اس کو کہتا تھا کسی صحافی کو کسی سیاسی پارٹی کا بہت زیادہ آگے جا کر ترجمانی نہیں کرنی چاہیے. تو وہ کہتا تھا سم ٹائم ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب ملکوں پر یا جماعتوں پر آتا ہے کہ اس وقت یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، اس وقت آپ کو پوزیشن لینی پڑتی ہے، ایک دھڑے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو ہماری بہت ساری بحث جاری رہتی تھی. لیکن اب عجیب و غریب یہ دکھ ہے، یہ سوچ کے دل کانپ جاتا ہے کہ وہ کیا واقعی پاکستان میں کسی کے پاس نہیں؟ کیا واقعی اس کے حوالے سے کوئی افغانستان سے کڑیاں ملتی ہیں؟ کیا واقعی وہ اسے اغوا کیا گیا ہے؟ کیا اللہ کرے کہ اس وقت وہ کس کنڈیشن؟ پہلے تو ہمیں یہ امید تھی کہ چلو ایک ہفتہ 2 ہفتے 10 دن 20 دن پیش کر دیا جائے گا، بس واپس آ جائے گا. اب تو دل خوف زدہ ہے، دل اور عجیب و غریب خوف ہے. اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دے، کوئی اچھا کر دے، اللہ اسے صحت کے ساتھ اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس لائے اور اس کے گھر اور اس کے بچے اور ہم سارے دوستوں کو یہ اچھی خبر ملے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم کرے. بہت دل دکھی ہے. آپ بھی دعا کیجیے گا، میں بھی دعا کر رہا ہوں. پاکستان زندہ باد.